مرحبا سید مائی کے مدنیو عربی دل جا باد فدا آئے چه عجب خوش لقبی دل جا باد فدا آئے چه عجب خوش لقبی منی بے دل بجمالے تو عجب حیرانم منی بے دل بجمالے تو عجب حیرانم اللہ اللہ چه عجب بدی گلے لقبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریف اس رب الکائنات کے لیے جس رب الکائنات نے تمام مسلمانوں کو اور ہم جیسے طلاب علم کو اس عظیم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد درود رحمت درود برکات وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک یہ دین مبین دین اسلام اسی طرح پہنچایا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ معزز حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور تم میں سے کامیاب شخص اور کامران شخص وہ ہے جس کو آخرت میں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ اسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی شخص در حقیقی کامیاب ہے جس شخص کو آخرت میں اللہ رب العزت جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ مسلمانوں، میرے موضوع کا جو نام ہے اس میں جہنم سے آزادی کے اسباب ہیں، اور میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اسباب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان اسباب کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے آزادی کا سب سے جو پہلا اسباب ہے وہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ بے شک جس شخص نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق جانا، تو یاد رہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جس طرح شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کہا ہے، اسی طرح ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں، توحید کو ہی اپنے دل کا راز بنائیں اور شرک کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بالکل ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی بھی شخص کو یا کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ کسی بھی چیز میں مال، اولاد
اور باقی عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے جو جہنم سے آزادی کے اسباب کی دوسری چیز ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر ہم عبادت کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنی بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی قرآن پڑھ لیں، لیکن دل میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو بالکل تمام عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ رب الکائنات فرماتا ہے سورہ بینہ کے اندر آیت نمبر 4 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دو، اپنی ہر عبادت یہی سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور قرآن بھی اللہ ہی کے لیے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، نماز بھی اس نیت سے پڑھو کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ ہی دینے والا اور کوئی نہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے جو ہمیں جہنم سے آزادی دے سکتی ہے وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف دعا کرتا ہے، مجھے مانگتا ہے، میرے آگے گڑ گڑاتا ہے، بالکل میں اس شخص کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور دعا ہی انسان کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا بھی صرف اللہ کے لیے مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے ہم جا کے کسی جگہ پہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور جو شخص ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ میرے پروردگار مجھے جہنم سے آزادی دے اور مجھے جنت میں داخل کر، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ جہنم سے آزادی کے دعا مانگتا ہے، آزادی جہنم سے آزادی چاہتا ہے، تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ رب اس کو جہنم کی آگ سے آزادی دے، اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے۔ ہم جیسوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے آج ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رب کائنات ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں رکھ، آمین یا رب۔